یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ ہلو، ہاں جی رفیق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بھائی الحمد للہ، آپ بتائیے۔ کیف مزاجک یا عدو اللہ؟ جی بھائی، این انت؟ این انت؟ ہاں ہمارا بھائی ہندی میں بات کیجیے، میں نے فہمت باللغت العربیہ؟ تو کیا مطلب بھائی وہ ہم چائنا میں آپ سے بات کریں، آپ کو چائنا آتی ہے؟ نہیں، اصل میں قرآن کی، حدیث کی، رسول اللہ کی زبان عربی ہے، تو میں نے چاہا کہ عربی میں بات کریں گے تو زیادہ اور خیریت ہے۔ بھائی ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ ہندی جانتے ہیں۔ نہیں، ہم کہیں بھی رہیں، اسلام جہاں کا ہے وہاں کے اصول کو، ضابطوں کو، اور ہم اپنی جنتی زبان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ارے تو بھائی اچھا، آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو نماز انڈیا والی پڑھتے ہیں یا مکہ مدینے والی پڑھتے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھی تھی عربی میں ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ کی زبان کیوں نہیں بولتے ہیں آپ؟ اچھا بھائی، ہاں زبان جی، آپ تو عربی آتی ہے پوری؟ بحمد اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں پورے گرامر کے ساتھ میں عربی بولتا ہوں، عربی پڑھاتا ہوں۔ اچھا چلیے ماشاء اللہ بھائی، سیکھ لیں گے آپ سے عربی۔ اور بتائیے، ہاں ابھی بھی شاپنگ کرنے کی بات ہونی تھی؟ ہاں جی، میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے، آپ کا مجھے میسج آیا، اصل میں اس وقت میں کچھ لکھ رہا تھا تو آپ نے 2-3 بار مجھے وہ گروپ جو ہے رد کیا بدعت ریمو شرک وغیرہ کچھ 2-3 بار ایڈ کیا گیا، تو اس کو میں نے لیفٹ کیا، وہاں میسج دیکھا میں نے آپ کا، پھر آپ نے مجھے میسج کیا، میں نے اس میسج کو پڑھا۔ آپ نے جو میسج کیا اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ بدعت پر قدیم رضوی مجھ سے بات کرے، ہے نا، اور بدعت کی تعریف کرے، دلیل دے، اور میں ثابت کروں گا کہ بریلوی بدعت کرتے ہیں۔ اچھا لگا ماشاءاللہ، بڑی سنجیدگی سے لکھا آپ نے، اور بالکل ایسی ہی سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، نہیں اصل میں یہ جو بھی دینی گفتگو ہوتی ہے نا، جب تک یہ کارآمد نہیں ہوگی بیکار ہے۔ جس کا میسج میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا چلیے آج۔ نہیں وہ چھوڑیے نا، ابھی میں نے اپنے 35 سالہ زندگی میں کیا کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ آپ نے مجھے میسج کیا، سامنے سے مناظرے کا چیلنج کیا، خوشی محسوس ہوئی مجھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں آپ، جیسے ابھی 5 منٹ آپ بولیں گے، 5 منٹ میں بولوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی فون میں نے لگایا، آپ کو بیلنس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مآخذ کیا ہوگا؟ جی میرا مآخذ صرف اتنا ہوگا، مجھے اتنا جاننا ہے کہ بھائی جس چیز کو نہیں، میں نے مآخذ پوچھا ہے آپ کو۔ ہیلو، میں نے آپ کو آپ کا مآخذ پوچھا ہے کہ آپ کا مآخذ کیا ہوگا؟ بھائی تھوڑا اس کو آسان اردو میں اب ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ آپ کو لفظ مآخذ کا مطلب نہیں معلوم تو آپ مناظرہ کیسے کرو گے؟ بھائی وہ تو ابھی پتہ چلے گا نا جب ہم پتہ چل رہا ہے نا، ابھی گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے۔ مناظرہ جو ہوتا ہے نا، وہ بازی کے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل، اس میں مآخذ پوچھے جاتے ہیں، شرائط پوچھی جاتی ہیں، اصول طے کیے جاتے ہیں، فریقین کا موقف معلوم کیا جاتا ہے، اور اپنے اپنے مآخذ کے حساب سے ادلہ پیش ہوتے ہیں۔ مآخذ کہتے ہیں کہ آپ جب کسی بات کی دلیل دیں گے تو گیتا، رامائن، انجیل، بائبل سے دیں گے یا کہاں سے دیں گے؟ مآخذ مطلب یہ بھائی دلیل ہم جو دیں گے نا، دلیل تو آپ دیں گے۔ نہیں، آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج کیا اور آپ نے لکھا کہ بریلوی شرک و بدعت کرتے ہیں، میں ثابت کروں گا، آپ نے کہا۔ اب مجھے تو نہیں معلوم بھائی میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں، آپ مجھے بدعتی کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ان سے لائیں اگر یہ سچے ہیں۔ ارے تو ہم کب پیچھے ہٹ رہے ہیں جان، آپ بات کو سمجھ۔ ارے بھائی آپ کو تو نہ قرآن آتا، نہ حدیث آتی، نہ عربی آتی، نہ عربی کے مشہور و معروف الفاظ کے معانی پتہ ہے۔ آپ نے مجھے میسج کیا نا؟ نہیں کیا، آپ نے مجھے میسج نہیں کیا۔
اچھا مطلب وہ رات کو اپنے روم میں زیادہ بول نہیں سکتے، اس کا مطلب؟ نہیں، آپ نے مجھے ابھی میسج کیا نا کہ بھائی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، یا کلیم رضوی تک میری یہ بات پہنچا دو کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے بدعت کے ٹاپک پر، اور میں ثابت کروں گا کہ بریلوی بدعت کرتے ہیں۔ آپ بول دیجیے پورا 5 منٹ، اس کے بعد ہم بولیں۔ نہیں، میں نے ابھی تو ہم لوگوں کے اصول طے ہو رہے ہیں، ابھی کہاں بولنا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے ماخذ پوچھا، آپ نے ماخذ نہیں بتایا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم جو بدعت کرتے ہیں، بدعت مطلب کیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز آپ کہاں سے بتائیں گے؟ چونکہ آپ اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں، تو قرآن اور حدیث، صحیح حدیث، یہ آپ کے ماخذ ہیں، اچھا ہے نا بھائی؟ ہاں قرآن اور صحیح حدیث یہ آپ کے ماخذ ہے نا؟ ہاں بھائی۔ ہاں تو بتائیے بدعت یعنی کیا؟ بھائی دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد دین میں نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ جی بھائی یہ آپ سے بھی بتاتا ہوں۔ جی جی بالکل بتائیے، ایک دم اطمینان سے۔ 5 منٹ میں آپ مجھے بدعت کی تعریف قرآن اور صحیح حدیث سے کیجیے، پھر 5 منٹ میں بولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہیں عربی میں پڑھیے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث؟ ہاں یہ حدیث ہے، مطلب یہ ایک امت کی طرف سے خطبہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، نصیحت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیں کہ ہاں بتائیے۔ تیرا کھان تیرے غلاموں سے الجھیں۔ بہت اچھی آپ کی۔ نہیں میں ابھی آپ کے حوالہ ڈھونڈنے تک سوچ رہا ہوں کہ کچھ نعتی اشعار پڑھ لوں تاکہ میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہو۔ نہیں ماشاء اللہ پڑھ جاتا ہے۔ ہاں آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں جو وقت درکار ہے، آپ کے پاس کل وقت 5 منٹ کا ہے۔ بالکل بالکل، ابھی ہم دے رہے ہیں۔ اصل میں رات کی کمپیوٹر آن کر رہا ہوں نا، تو اچھا تو آپ کا جو کچھ مطلب مراجع ہے وہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ ہے، مطلب دستی کتابیں آپ کے پاس نہیں؟ اس میں حوالہ سے الحمدللہ میرے کتب خانے میں اس وقت 1 لاکھ سے بھی زائد، 1 لاکھ روپے سے بھی زائد کی کتابیں ہیں عربی میں، وہ بھی غیر معرب عربی میں۔ اس سے کوئی دقت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ایگزیکٹ اگر اس کا وہ پیج نمبر چاہیے۔ نہیں مجھے پیج نمبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کتاب کا نام بتائیں اور حدیث پڑھیں آپ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے۔ بدعت اس چڑیا کا نام ہے۔ بھائی کیا ہے بھائی، میں تو اپنے آپ کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ اب لوگ خواہ مخواہ میرے ایمان پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ بریلوی ہیں، آپ شرک و بدعت کرتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے میں شرک و بدعت کا معنی تو سمجھوں تاکہ میں اس سے بچوں۔ اور کیا بری بات ہے کہ اگر آپ مجھے شرک و بدعت سے بچائیں۔ ہاں پڑھیے۔ ہاں جو ہم کو یاد ہے وہ آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں۔ ہاں بولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، مطلب خطبہ ہے، ٹھیک ہے، خطبے میں آپ مطلب یہ مطلب طویل خطبہ ہے، تو اس میں ایک جو لائن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دین میں ہر وہ نیا کام۔ اچھا رسول اللہ نے یہ بات اردو میں فرمائی تھی، یہ سن کے مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے انڈیا میں آ کے بھی خطبہ دیا۔ اچھا مطلب اس کا جو بھائی وہ ترجمہ ہوا ہے تو کیا مطلب بھائی یہ غلط ہوا ہے؟ نہیں تو ترجمہ کس نے کیا اس کا؟ جو بھائی وہ ترجمے والے ارے بھائی ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے عربی میں تو فرمایا نہیں، جو کچھ فرمایا اردو میں فرمایا، تو اس کا جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ کون سے مترجم کا ترجمہ ہے؟ دیکھو آپ نے چونکہ مجھے یعنی فقیر کو تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ایک مفتی کو آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، تو آپ کو کم سے کم اپنی سطح بھی دیکھ لینی چاہیے تھی، بجائے اس کے آپ مجھے کئی دنوں سے راتوں رات میسج کرتے ہیں، گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے کہ صاحب وہ تو فیک مناظرہ تھا، وہ تو ہمارا آدمی تھا ہی نہیں۔
اور ابھی آپ رسول اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں اور آپ معاذ اللہ رب العالمین اردو میں کر رہے ہیں. نہیں آپ عربی عبارت پڑھیے. آپ بات ان کی نہیں رہے گی کیا؟ نہیں آپ نے اردو عبارت کیسے پڑھی؟ رسول اللہ نے اردو میں تھوڑی فرمایا. آپ اس کے عربی الفاظ پڑھیے نا. اچھا ہاں مطلب جو اردو میں ہے تو مطلب ارے بھائی تو اردو میں ہے تو بتائیے نا وہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ترجمہ کس نے کیا بھائی؟ اچھا آپ کو مترجم کا نام نہیں معلوم؟ جوناگڑھی. اچھا جوناگڑھی. اب آپ کو یہ کیسے معلوم کہ جوناگڑھی نے جو کچھ ترجمہ کیا ہے وہ ہو بہو رسول اللہ کی بات کو نقل کیا ہے؟ اس میں ڈنڈی نہیں ماری، اس میں انہوں نے قیل و قال نہیں کیا. تو آپ نے تحقیق کی؟ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں احمد رضا خان صاحب. ارے ہم کسی کا پڑھیں یار، احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں یا کسی کا پڑھیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہے ترجمہ، ہم تو ڈائریکٹ عربی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں مدرسے کے اندر. ارے ہمیں عربی آتی ہے بھائی، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ عربی عبارت پڑھیے. آپ نے جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھا، آپ کو کیسے معلوم وہ ترجمہ صحیح ہے؟ تو آپ تو اس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. ورنہ اس کے عربی الفاظ بتائیے، آپ پھر گرامر پر بحث ہوگی. ارے بھائی ترجمہ کرنا کہتے ہیں وہ تقلید نہیں بالکل ترجمہ کرنا تقلید ہے. تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. یہی تعریف آپ کے علماء بھی کرتے، یہی تعریف ہمارے علماء بھی کرتے. تو آپ نے کیسے مان لیا کہ اس کا ترجمہ صحیح ہے؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ آپ کو گرامر یاد ہے عربی کے؟ آپ اس حدیث کے عربی الفاظ پڑھیے. ہاں بالکل عربی پڑھیے، اور عربی میں آپ کو مخرج کی بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل گرامر کی بھی، صرف و نحو کی بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے. ورنہ جہاں رہتے ہو نا وہاں آ کے تمہارا جبڑا چیخ دوں گا میں. تم نے سمجھا کیا ہے کلیم رضوی مطلب حلوہ ہے؟ عربی پڑھو، عربی پڑھو. بدعت کی رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے. عربی پڑھو. نہیں بدعت کی تو بات ہو جائے گی، یہ مطلب آپ کی یہ بات کرنے کی. ہاں بالکل درست ہے میری بات. آدھی رات کو تم نے مجھے میسج کیا، میں چاہوں تو پولیس میں جاؤں، تمہاری کمپلین کروں، سائبر سیل میں تمہارا نمبر دوں، لوکیشن ٹریک کر کے تمہارے گھر تک پہنچوں. تم جانتے کیا ہو کلیم رضوی کو ہزاروں شاگردوں تک تمہارا نمبر پہنچا کے تمہارا جینا حرام کر دوں. تمہیں مناظرے کا شوق چڑھا ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ لفظ ماخذ کا مطلب کیا ہے، ادلہ مطلب کیا ہوتا ہے، دلائل مطلب کیا ہوتے ہیں، مناظرے کا عربی میں کیا بنتا ہے، مناظرے لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، سب چیزیں پتا ہے تمہیں. تم مناظرہ کرو گے؟ تمہیں استنجا کا ڈھیلا لینا آتا ہے؟ تمہیں استنجا کی دعا پڑھنی آتی ہے؟ عربی میں آپ کو سننا ہے نہ؟ ہاں سناؤ عربی میں. عربی میں آپ کو سنا دے رہے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کیا؟ ارے بھائی میں اپنے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو نہیں بتا. اپنے میں مطلب تمہاری کوئی الگ بھاشا ہے کیا؟ زور سے پڑھو. آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھا؟ ہاں تو تعوذ تسمیہ حدیث پڑھنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ چلیے پڑھیے صحیح سے، زور سے پڑھیے، میں سنوں تاکہ. بھائی آپ تو اتنا ایٹم میں بات کر رہے ہیں، لگ رہا ہے. نہیں الحمدللہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رضا خان کا نام لیوا ہوں. بحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. پڑھیے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ جو پڑھ رہے تھے آپ پڑھیے. چلو بھائی آپ کو جس کا نام لینا ہے تو ہم اللہ کا نام لے کے پڑھنے جا رہے ہیں. غلطی ہوئی تو ٹھیک، صحیح بات تو ٹھیک. نہیں غلطی تو ہم چلنے نہیں دیں گے. جو خود اقرار کر رہا ہو کہ میں غلط پڑھتا ہوں تو لوگوں کو دعوت کیا صحیح دیں گا؟ تمہاری دعوت ہی غلط ہے. تم پڑھو صحیح سے. تعوذ تسمیہ صحیح پڑھو آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. نہیں آپ نے غلط پڑھا. یہ غلط پڑھا ہے، بالکل غلط پڑھا. آپ نے حمزہ میں اور عین میں فرق نہیں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا ارے جا کر مدرسے میں پہلے بابو گھٹنے ٹیکو اور سیکھو پہلے. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود تیز چلا کے بولیں تاکہ نہیں تیز چلا کر بولنا اور مخرج سے بولنے میں فرق ہوتا ہے. آپ نے الف کو اور عین کو ظاہر نہیں کیا، دونوں کو یکساں کیا. عین کو بھی الف کر دیا، زال کا مخرج نہیں نکالا. فا جو ہے وہ پر حرف ہے، سمجھے؟ آپ نے فا نہیں پڑھا، آپ نے تے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے تو اماں خالہ جو گلی کوچوں میں بچوں کو پڑھاتی 10-10 روپے لے کے وہ ایسا پڑھتی ہے. صحیح سے پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ. تمہارے آج مناظرے کا شوق نکالتا ہوں میں. چلو آج اب ہمارا شوق نکالیں گے. اچھا میری بات سنیے پہلے. ہاں بولو. میں نے بھی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجا تھا کہ بھائی اگر تمیز سے بات کرنا ہو تو کیجیے گا. تو بھائی میں نے کون سی آپ کی ماں بہن کر دی یار؟ آپ کا کون سا گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا میں نے؟
میں تو آپ کو مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحیح قرآن پڑھو. یہ صحیح مطالبہ کرنا غلط ہے؟ اگر آپ دن میں فون کرتے اور نہیں، آپ نے میسج میں لکھا کہ کلیم رضوی اپنی سہولت سے میسج کرے، کلیم رضوی تک یہ پیغام پہنچاؤ، اور آج کے بعد جتنے غیر مقلد مجھے گروپ میں ایڈ کرتے ہیں سب کو کال کر کے میں مناظرہ کروں گا. چٹنی اچھی بات ہے، لیکن بھائی دن میں فون کیجیے گا. کیوں ابھی تو تم نے مجھے کہا، خود کہا فون کرو، اپنی سہولت کے حساب سے فون کرو. ابھی تمہیں اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو تم کہتے ہو دن میں کال کرو. آپ کو مطلب وہ نہیں بیٹا، ابھی تو تم پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، حدیث کے عربی الفاظ پڑھو، حدیث کی سند بتاؤ، حدیث کا حکم بتاؤ کون سے کیٹیگری کی حدیث ہے، پھر اس کے بعد صرف عربی پڑھو، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جو چیزیں ہم کرتے ہیں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگ، وہ حدیث کے حکم کے مطابق وہ چیز بدعت ہے، اس کو تم ثابت کرو. ابے تیرے نیچے کا پانی اوپر چلا جائے گا. بدعت لفظ بولنا آسان ہے، ارے بولتے بھی کہاں بدعت میں بدعت 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 شرک شرک. آپ کا ٹائم اچھا ہے، رات میں آپ نے فون کیا، آپ کی ارے میرے تو الحمدللہ رسول اللہ کے کرم سے 24 گھنٹے اچھے ہیں. نہیں انشاءاللہ ہم کل آپ کو دن میں فون کریں. نہیں فون تو ابھی تم کو بات کرنی ہے، ابھی بات کرو. تم اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح پڑھو اور بدعت والی حدیث پڑھو کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کام رسول اللہ نے بدعت کہا ہے. اب پھر میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹا، بدعت کہتے کس کو ہو؟ تیرا نیچے سے اوپر تک کا وجود، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک تو پورا بدعتی ہے. ارے بھائی اتنے بڑے بڑے دعوے نہ تھے. ارے دعوے کلیم رضوی بول رہا ہے، ثابت کرے گا. پہلے تم اپنے دعوے پر تو اترو جو تم نے دعویٰ کیا ہے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے حدیث تو پڑھنا شروع کرو. کہ من الشیطان الرجیم میں ہی شیطان کو پیارے ہو گئے تم. پڑھو اعوذ باللہ صحیح پڑھو آپ. چلیے اعوذ باللہ بسم اللہ معاف کر دیا آپ کو، حدیث پڑھیے آپ نے معاف کر دیا. ہاں آپ کے لیے چھوٹ ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے. چلیے آگے پڑھیے، حدیث پڑھیے. کیا بہت بڑے مفتی ہیں، سنیے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اتنا خیر الحدیث ہی ہے. ارے سے چھوٹ رہا ہے، سے چھوٹ رہا ہے. بھائی اپنے کانوں میں تیل ڈال کے سنیے. میں نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. ہاں ذرا زور سے پڑھو نا یار. آپ تو اتنا آہستہ پڑھ رہے ہو کہ جو شارپ مائنڈ ہوگا، جس کے جو اچھا سنتا ہوگا وہ بھی نہیں سن پائے گا. اچھا بھائی آپ چلیے ٹھیک ہے پھر. ہاں پڑھیے. ماشاء اللہ آپ دن میں فون کرتے تو ہم ایک دم اچھے سے فون کرتے ہیں آپ کو. ارے نہیں گھبراؤ مت، میں دن میں بھی فون کروں گا یار. میں آپ کو چھوڑوں گا تھوڑی. آپ نے مجھے چیلنج کیا، جب تک میں آپ سے بدعت نہیں سمجھوں گا آپ کو چھوڑوں گا نہیں میں. اور یہ بھی میں آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں کہ کل تمہارا کوئی 3 فٹیا داری ملا ہوگا، کوئی شیخ الحدث صاحب، تو اس سے میری بات کرا دینا. نو ٹینشن، آپ دن میں جائیے، جو فر عربی بولتا اس سے میری بات کرائیے، کیا ٹینشن. لیکن فی الحال آپ حدیث پڑھیے تاکہ اس کے آگے کل بات ہو. دیکھو آپ کو میں 5 منٹ بولنا تھا لیکن کتنا بول گیا، اور اس میں بھی آپ بول نہیں پائے. ہم بول رہے ہیں. ہاں پڑھیے حدیث شریف. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. پولیس کی دھمکی اور حلق میں ہاتھ ڈال دیں گے، یہ سب ہم بول رہے تھے. ارے وہ تو حقیقت میں ہم کر دیتے یار. ہم لوگ تو بریلوی ہے نا یار، بہت الحمدللہ جگرے ہوتے ہم لوگ. چلو پڑھو حدیث شریف پڑھو یار. حدیث شریف پڑھنے میں بیکار کی باتیں کرتے ہو معاذ اللہ. پڑھو حدیث شریف پڑھو. آپ کا ڈپارٹمنٹ سے نکالتے ہیں. آپ فون کیجیے. کیا ہوا ابھی؟ کیا ہوا ابھی؟ کیا ہوا ابھی بھائی یہ مجبور ہے نا. کس بات سے مجبور ہے؟ حیض آ رہا ہے آپ کو حیض آتا ہے؟ مجبور ہیں آپ؟ ارے مجبور اور معذور کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ بھائی آپ کو مفتی ہے کون بنا دیتی یہ بتائیے آپ. ارے ہم کو تو یار باقاعدہ ڈگری ہولڈر ہم آدمی ہے. وہ تو ابھی جب یہ ریکارڈنگ پھیلیں گی نا، لوگ جب سنیں گے کہ تم کو مآخذ نہیں معلوم، تم کو اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا، تم کو حدیث پڑھنی نہیں آتی، اور تم کتنے بڑے مجھول مطلق جہل مرکب خبیث العالمین بیدال کے بودم چغد گھامڑ گدھ الذی ہو. جب دنیا سنے گی اس کو اور تمہارے نمبر کے ساتھ جب میسج جائے گا بیٹا، دیکھنا تمہاری کیا حالت بنتی ہے. ابھی حدیث پڑھو تم یار، بیکار کی باتیں کرتے. پڑھو حدیث، رسول اللہ کی حدیث پڑھو. تم کو تمہاری بات کیسے مان لیں ہم کہ یہی چیز بدعت ہے؟ تم کہتے ہو اللہ رسول کی مانو، اللہ رسول کی مانو. تم اللہ رسول ہو تو تمہاری مان لے. رسول اللہ کی بات پڑھو. اچھا پڑھو حدیث شریف.
हाँ भाई सुनो। हाँ फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब की है। व खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हाँ। व खैरुल उमूरी महदिसा, और खैरुल उमूरी, हाँ आपने जो अभी अरबी इबारत पढ़ी ना, भाई वक्त, आपने जो अभी अरबी इबारत पढ़ी ना, उसमें 10 बड़ी बड़ी गलतियां की आपने, अरे 10 भाई एकदम रोशन रोशन गलतियां। और ये तुम अपने मौलवी को भी रिकॉर्डिंग सुनाओगे ना तो वो बताएगा। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, तो वहाँ किताबुल्लाह ही क्यों पढ़ दिया? वक्फ करने की सूरत में आखिरी का जो हर्फ होता है उसकी हरकत पढ़ी जाती है क्या? मेरे भाई मैं हाँ? पौने भाई मैं 3:45 सुबह इतनी तेज में नहीं बोल सकता, मैं चोरी चुप के बात कर रहा हूँ। नहीं, वो हे ही पढ़ना और वहाँ पे वक्फ करना, इसमें जोर और आहिस्ता की क्या बात है? तुमको आता नहीं, तुम ये क्यों नहीं बोल रहे? और हदीसी का से आपने निकाला नहीं। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, अब इसका तर्जमा कीजिए आप इस लफ्ज का। अरे भाई आपको मेरी भाई किरात देखनी है तो इंशाल्लाह अरे नहीं, मैं आपका सब कुछ देखूंगा यार, आपका मैंने तो अंजाम भी देख लिया क्या है। जन्नत से एक स्टॉप कर ले, वो टेंशन मत लो, आप आगे बढ़ो। जो आपने अभी अरबी इबारत पढ़ी फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, तो लफ्ज फ़इन्ना का माना क्या होता है? अच्छा हाँ, और ये इन्ना क्यों नहीं है, फ़इन्ना क्यों है? या अलिफ पे से क्यों दाखिल हुआ? अभी तो ग्रामर की बहस होगी, तर्जमा आपको अपना करना। तर्जमा जूना घड़ी और पुराना घड़ी और नवा घड़ी का थोड़ी चलेगा। अरे मुनाजरा आप एक मुफ्ती से कर रहे हैं और हाल ये है कि आप अबू जहल के बराबर जाहिल हैं। अरे भाई एक ये मत का टाइम है आपके पास? हाँ खाली दिन आपके हाँ, पास? चलिए बोलिए, मैं चुप बैठा। हाँ हम जरा ऊपर आके आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आकर बात करो, नो टेंशन। हाँ यहाँ से बोलेंगे तो आपकी हमारी भाषा कोई समझ में नहीं आएगी ना, क्योंकि आप माशाल्लाह आपके दिन के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अभी आ रहे हैं आ गए। या गौस बुलाओ मुझे या गौस बुलाओ मुझे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह। अरे यार कितना वक्त ज़ाय कर रहे हो, मुनाजरा कर रहे हो कि मालूम पड़ रहा तुम्हारी चड्डी गीली हो गई, तुम बाथरूम में तो नहीं घुस गए? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो, चलो वो हदीस शरीफ के अल्फाज पढ़े आपने। हमारा मतलब बताते हो। हाँ भाई सबसे पहले तो अब ये बताइए, इंशाल्लाह हम टॉपिक पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक पे। टॉपिक हम लोग का जो आज का है वो क्या है? बिदअत है। अरे अभी जो हदीस पढ़ रहे थे उतना पीछे से मत जाओ, 22 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह पढ़ा ना आपने? अरे वो तो काहे परेशान कर हो ना आप, हाँ। तो ओपन बात अब आने वाली है ना। हाँ बोलो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं हम लोग की बात होनी थी भाई। अरे वो सब मालूम है हमारी क्या बात होनी थी, समझे? चलो फिर समझे, फिर भाई देखो इसकी बता दे रहे हैं। नहीं, तुम बेकार की बहानेबाजियां मत करो। जो तुमने हदीस पढ़ी अभी वही हदीस हम पढ़ रहे हैं, दोबारा हाँ पढ़ो, चलो शुरू करो। पढ़ो बताओ तुम्हें इतना टेम्पर क्या है कर लो भाईजान। नहीं पढ़ी, वो हदीस पढ़ी। हाँ अभी आपको बताता हूँ पढ़ के, एक चीज बता दे रहा हूँ कि बिदअत की तारीफ तो हमने आपको बता दी है। अगर उसके नहीं बिदअत की तारीफ नहीं बताई तुमने, अभी तो तुम तारीफ पे नहीं पहुंचे, अभी तो तुम हदीस के जरिए उसकी तारीफ करो। अभी वो हदीस जो आप पढ़ रहे थे वो हदीस को पढ़िए आप। तुम कैसे आले हदीस हो गए, हदीस पढ़ते नहीं हो? हदीस से दुश्मनी है तुमको? भाई अपनी तो समझ रखा है क्या आपने? अबे ला हौल वला कुव्वत इतना पढ़ना कुफ्र है, इसका मतलब है नहीं कोई ताकत बचाने वाली, इसमें अल्लाह का इनकार है। आगे पढ़ो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नहीं कोई ताकत बचाने वाली सिवाय अल्लाह के। तुमको
पढ़ना नहीं आता यार, तुम मुनाजरा करोगे मुझसे? चलो हदीस शरीफ पढ़ो, फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, उसका तर्जमा करो आप। हाँ, एक मिनट आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। हैं हाँ बस कर लो, तुम आ रहे हैं, अंदर बंद कर लो। अरे कोई नहीं, दोस्तों फोन है, अभी हमारे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ अरे बोलो यार, फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह पढ़ना आपने, उसका ग्रामर के हिसाब से आप तर्जमा कीजिए। अरे भाई, आपको एकदम सिंपल हम बता दे रहे हैं सबसे। नहीं सिंपल वंपल नहीं चलेगा भाई, ग्रामर के साथ में चलेगा हमको। हम तो भाई मुफ्ती आदमी है, हमको ग्रामर वाला चलता है। आप मुफ्ती हो तो हम। तुम क्या हो? तुम चूतियम सरपरेट हो, क्या हो तुम? भाई फिर आप बदतमीजी बोलते अरे हैं। जब बदतमीजी आपको थोड़ी ना कर रहे हैं यार, तुमको बहुत जुतियाएंगे। तुम काहे बोल रहे हो कि तुम आप मुफ्ती हैं तो हम क्या हैं? अरे तुम मुफ्ती होते तो ठीक से नहीं पढ़ते। क्या मतलब जुतियाएंगे? क्या मतलब? क्या जुतियाएंगे मतलब ये है कि आपका जो है ना जूतों से इस्तकबाल करेंगे, चूंकि आप हदीस में डंडी मार रहे हैं, हदीस पढ़ नहीं रहे हैं आप। कौन है? कौन से अहले हदीस हो गए तुम हदीस नहीं पढ़ते हो? अच्छा, माशाल्लाह, मुफ्ती लोग ऐसे बात करते थे। अरे तुम मुफ्ती लोग तो बहुत कुछ करते हैं, बरेलवी मुफ्ती तो पकड़ के धोता भी है, समझे? अच्छा, हाँ ऐसे बात। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, जो खुदा और रसूल का दुश्मन है, जो हदीस नहीं पढ़ता उसको बहुत मारते हैं हम। हदीस पढ़ो तुम। भाई आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, हमें लग रहा नहीं, अरे भाई हम तो इससे भी ज्यादा बोलते। तुम हदीस पढ़ो, बेकार की बातें मत करो। अभी तुम हदीस पढ़ रहे थे, हदीस पढ़ो। नहीं, आप कभी धमकी देने के लिए फोन किए? अरे यार हमको देखो, जो करना होगा ना वो बात की बात। हमने कॉल लगाया आपको, आपने मुझे मुनाजरे का चैलेंज दिया, मैंने कॉल किया आपको। अब आप हदीस नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बात है यार? आप कह रहे हो कि दूसरा मारेंगे, ये करेंगे, ये कोई बात होती है? अरे तो जब आप इस किस्म की बदतमीजी करेंगे, रसूलुल्लाह की हदीस को छोड़कर आप जो है बातें करेंगे, तो आपको क्या किया जाएगा आपको? अच्छा, रसूल की हदीस को हम छोड़ रहे हैं? हम तो हाँ तो पढ़ो ना आप, हदीस शरीफ पढ़ो आप, बिदअत की तारीफ में हदीस पढ़ो, ताकि मैं भी कल से बिदअत से तौबा कर लूँ। कल से क्या अभी से कर लूंगा। आप हदीस पढ़ो। नहीं देखो, आप हदीस पढ़ो, ज्यादा बुकराती मत करो हमारे साथ, हदीस पढ़ो आप। भाई कैसे आप लोग बात करते हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार? अभी सब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्या बोलिएगा सब लोग? अरे भाई, रिकॉर्डिंग जो सुनेगा वो जान जाएगा। हाँ वो जान जाएगा ना कि आपको हदीस पढ़ना नहीं आती। आप हदीस पढ़े, झूठ मूठ का जूनागढ़ी का तर्जमा कर दिए, और बगैर तहकीक किया आप उसका तर्जमा मान लिए, उसकी तकलीद कर दिए, उसके मुकल्लिद हो गए। आपको अदिल्ला मतलब नहीं मालूम, माआखिज मतलब नहीं मालूम, मुनाजरे का अरबी लफ्ज़ क्या होता है वो नहीं मालूम, आपको ग्रामर की पहचान नहीं है। आप मुफ्तियों से बात करते हैं कि मैं मुनाजरा करूंगा। आप पढ़िए हदीस शरीफ पढ़ो आप। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह सुब्हाना तआला की किताब की बात है। नहीं, ये गलत तर्जमा है आपका, ये गलत तर्जमा है आपका। भाई सही क्या है आप बता दीजिएगा। नहीं, आपने तर्जमा गलत किया। फ़इन्ना, बेशक, खैरल हदीस किताबुल्लाह, अच्छी हदीस अल्लाह की किताब है। इसका मतलब तो ये हुआ, अच्छा, यानी कुरान को नबी ने हदीस कहा है। भाई हमने क्या बोला? हमने भी तो कहा कि सबसे बेहतरीन बात। आपने बात कहा ना, आपने बात कहा ना। हाँ, और नबी ने तो हदीस कहा कि अल्लाह की किताब हदीस है, और आप तो कह रहे हैं कि बात हदीस है। भाई एक चीज बता दें, हाँ बात को एक ही हदीस को ही बात कहते हैं, बात को हदीस कहते हैं। अच्छा, बात को हदीस कहते हैं, हदीस को बात कहते हैं, ये पक्की बात है। तो फिर तुम रसूलुल्लाह की बात को ही हदीस क्यों कहते हो, जबकि हर बात को हदीस कहते हैं? इसकी बात को हदीस कहते हैं। अभी तो आपने कहा ना बात को हदीस कहते हैं। अभी तो नबी ने कहा कि फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, अच्छी बात अल्लाह की किताब है, यानी अल्लाह की किताब को नबी ने हदीस कहा। हदीस को हिंदी में बात कहते हैं कि नहीं? तो मैंने हिंदी का आपको ट्रांसलेट कराया। हिंदी को हदीस में बात कहते हैं? अरे हदीस अरबी लफ्ज है, उसका उर्दू में मतलब बात होता है। अरे वही मैं कह रहा हूँ कि हदीस को हिंदी में बात कहते हैं। अरे तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि जब नबी के मुताबिक नबी ने फरमाया कि बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। नहीं, आपको मेन टॉपिक पे बात करनी है। हाँ तो मेन टॉपिक पे जब तक हम ग्रामर के हिसाब से नहीं चलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक लफ्ज की छान फटक होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ तो आप एक काम कीजिए ना, मेरे आप आलिम साहब से बात कर लीजिए, अगर आपकी इतनी मतलब ऊंची हाई। हाँ ठीक है, आपके आलिम साहब से कब बात होगी? कब आप करेंगे फोन बताइए। नहीं तुम बताओ ना, तुम्हारे मौलवी साहब का वक्त कौन सा रहता है? नहीं लेकिन भाई एक चीज हम बता दे रहे हैं, आपने तो
آپ نے چلیے ہم سے آپ سے عمر میں بھائی وہ چھوٹے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں آپ ہم تو بھائی کو گالی دے دے جو نہیں ہم نے تمہیں گالی نہیں دی ہے، اور کوئی بھی اس ریکارڈنگ کو سنے گا تو تمہارے مولوی سے میری بات کراؤ گے، ٹاپک بدعت ہوگا، وہ بدعت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گا، چونکہ غیر مقلد قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں اور اس پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دعویٰ اور دعوت دونوں قرآن و سنت ہے آپ کا، قرآن و حدیث ہے آپ کا، سوری سنت نہیں، قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سنت حدیث الگ الگ ہے کیا؟ نہیں وہ ہم کل بتائیں گے، بدعت پر بات ہوگی آپ کی، بدعات پر بات کرائیں گے آپ اپنے مولوی سے میری، یا ابھی آپ حدیث پڑھیں گے پوری گرامر کے حساب سے؟ دیکھو آپ کو ایک چھوٹ دے رہا ہوں میں، سنو، عالم صاحب سے تو آپ کی بات ہم کرا دیں گے، ہمارے کہنے ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ بھائی یہ تیجا 40واں یہ سب کرتے یہ دیکھو یہ تو بعد میں آنا نا، یہ تیجا 10واں 40واں عرس میلہ ٹھیلا سندل بندل چادر گاگر ہو ہا دھوم دھڑکا، یہ سب بعد میں بات ہوگی۔ بدعت کیا چیز ہے اس کو حدیث سے ثابت کرو، پہلا میسج تمہارا آیا، چیلنج تم نے دیا۔ ہاں تو چیلنج ہے، ہاں تو کل تم اپنے مولوی سے بات کرا رہے ہو میری؟ مولوی سے تو بات کرا دیں گے، پہلے ہم سے تو آپ بات کر لیجیے۔ ابے چوتیے کہیں کے، تجھے حدیث پڑھنا آتی سالے تجھ سے بات کروں میں؟ تجھے حدیث پڑھنا آتی ہے؟ تجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا آتا؟ ابے تم کو اس سے زیادہ جوتے ماریں گے ہم، حدیث خدا و رسول کے دشمن، تجھے قرآن حدیث پڑھنا نہیں آتا اور تم مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ چل ٹھیک سے تو حدیث پڑھ دے، چل ابھی تو حدیث پڑھ ٹھیک سے۔ نہیں اب بھائی ایک کام کرو، نہیں تم کو حدیث پڑھنی ہے؟ نہیں آپ کو اگر ایسے بات کرنی ہے، اسی بدتمیزی ایسے ہی بات کریں گے، چونکہ تم مکاری کر رہے ہو، بچنے کے بہانے دیکھ رہے ہو، تم حدیث نہیں پڑھ رہے ہو، تم 10واں 40واں پہ کیسے پہنچ گئے جب تم بدعت کی تعریف ہی نہیں کی ابھی؟ وہ کریں گے جب میں نے آپ کو بتا دیا تم بدعات کی تعریف کرو، یا ایک کام کرو تم اپنے مولوی سے میری بات کراؤ بدعات کی تعریف میں۔ ارے مولوی سے تو آپ کی بات کرا ہی دیں گے، پہلے جو ہم بتا رہے ہیں بدعت کی تعریف کیا وہ صحیح ہے یا نہیں آپ کی؟ نہیں ابھی بدعت کی تعریف نہیں ہوئی، ابھی اس میں بدعت سے بچنے کی تاکید ہے۔ میں نے فون پہ ہی آپ سے کہا تھا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد دین میں نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے والی حدیث کو، ہاں تو میں نے آپ سے پوچھا ایسا کہاں لکھا ہے؟ ارے ہم کہہ رہے ہیں بحث کے طور پہ مان لو ہم نے جو بولا بھائی وہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے آپ بتا دو۔ نہیں تم نے جو غلط بولا اس سے توبہ کب کرو گے تم؟ آپ نے غلط بولا نا، تو اس سے پہلے توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کب کرو گے؟ ارے فرضی نکاح کا ہے کہ یہ کر لیں بھیا؟ ابے بے وقوف، فرضی نکاح نہیں تجدیدی نکاح بول، تجدید نکاح بول رہا ہوں۔ دیکھو تم کو اردو لفظ نہیں آتا ہے، تم تجدید مطلب نیا نکاح، اسی بیوی سے نیا نکاح، اس کو تجدید نکاح بولتے، تم کہہ رہے ہو فرضی نکاح۔ سب کچھ ارے جاہل کہیں کے، مجھے حدیث کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، ایک لفظ پڑھنا نہیں آ رہا، تو کہہ رہا تو مناظرہ کرے گا؟ ہاں ارے جاہل کہیں کے، خدا رسول کا خوف کر، جا مدرسے میں سیکھ، پہلے بے وقوف